یہ سوال ہے کہ ہمیں اپنے بچے کی شادی کس عمر میں کرنی چاہیے. تو ایک بات یہ سمجھیے کہ شادی کرنے کے لیے 3 طرح کی بلوغتیں چاہیے یا 3 طرح کی لیاقتیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہے جسمانی بلوغت، جس میں وہ اپنی خاص عمر میں جا کے پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 بلوغتیں یا 2 لیاقتیں یا 2 قابلیتیں اور چاہیے. یعنی وہ جذباتی طور پر بھی بالغ ہو. جذباتی بلوغت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کو پہچانتا ہو، ان کو سمجھتا ہو، ان کے قابو میں نہ رہتا ہو، ان کو اپنے قابو میں رکھنے پہ قادر ہو. یعنی میرے جذبات مجھے قابو نہیں کر رہے، بلکہ میں نے الحمدللہ اپنے جذبات کو پہچان کر، سمجھ کر اپنے جذبات کو اپنے قابو میں لیا ہے. ٹھیک ہے. جذباتی ہونا بری بات نہیں ہے، جذبات کے قابو میں چلے جانا بری بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں جذباتی بلوغت یا جذبات، یعنی ایموشنل کہہ لیجئے ایک میچیورٹی، آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں میچیورٹی. ایک تو جسمانی میچیورٹی ہے، ایک ایموشنل میچیورٹی ہوگی. تیسری چیز جو شادی کے لیے درکار ہے وہ ہے شعور اور علم کی کہہ لیجئے میچیورٹی، یعنی شعوری کا، یعنی عقل اور شعور کے اعتبار سے یہ اتنا میچیور ہو گیا ہے. تو عقل اور شعور کے لحاظ سے میچیور ہونے کا کیا مطلب ہے اس کو بھی ذرا سے دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات، کسی بھی کام کو کرنے کی کوئی اصولی یا عقلی وجہ اس کو دستیاب ہوتی ہے. یعنی اس کا کوئی فیصلہ، کوئی بھی فیصلہ، چاہے وہ گاڑی خریدنے کا فیصلہ ہے، چاہے موبائل خریدنے کا فیصلہ ہے، چاہے کہیں اور جانے کا فیصلہ ہے، اس کی وجہ کوئی اصول، کوئی منطق، کوئی لاجک، کوئی پرنسپل، کوئی، یعنی اس کے پیچھے کوئی علمی وجہ ہے. مطلب وہ چیزوں کو اس لیے نہیں کر رہا کہ سب کر رہے ہیں. علم ہے، شعور ہے اس کے پاس. شعوری طور پر ایک شعور کی سطح کی بلوغت یا میچیورٹی ہے، ایک انٹلیکچوئل میچیورٹی، ایک ایموشنل میچیورٹی اور ایک فزیکل بایولوجیکل میچیورٹی لیول. یہ تینوں مطلوب ہیں. اچھا، اب ایک اور بات سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل، بلکہ ہمارے دین میں یہ بات کہی کہ بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دیں. تو وہ اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے، تعلیم و تربیہ کا گول کیا ہونا چاہیے کہ فزیکل میچیورٹی کو پہنچنے سے پہلے انٹلیکچوئل اور ایموشنل میچیورٹی بھی نصیب ہو جائے. میں صرف اسی تعلیمی سلسلے کو بامانی سمجھتا ہوں جہاں فزیکل میچیورٹی کو پہنچنے سے پہلے انٹلیکچوئل اور ایموشنل میچیورٹی بھی بچے کو حاصل ہو جائے، اور ہو جانی چاہیے اصولی طور پر. اگر یہ کہا جائے کہ کیا بچہ اتنا کیپیبل ہوتا ہے کہ وہ بایولوجیکل ایبلٹی اس کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ نکاح میں آ جائے اور باپ بن جائے، یہ تو اس کے اندر بایولوجیکلی پیدا ہو گئی ہے، لیکن کیا اس عمر سے پہلے وہ انٹلیکچولی اور ایموشنلی بھی اتنا میچیور ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی استعداد یا اس کی کیپیسٹی یا اس کی کیپیبلٹی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے؟ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ رکھی ہے. یعنی 11 سال 12 سال کی عمر میں الحمدللہ 10 سال کی عمر کا بچہ بھی انٹلیکچولی اور ایموشنلی اس لیول آف میچیورٹی پہ پہنچ سکتا ہے. کیوں نہیں پہنچتا؟ یہ پرابلم ہے تعلیم کا، ایجوکیشن سسٹم کا، اور یہی پرابلم ہے پیرنٹنگ کا، ہماری پرورش کا طریقہ کا، ہماری جو اپ برنگنگ اور پرورش اور تربیت جو بچوں کی اولاد کی جو پیرنٹنگ، یہ سب اس میں مسئلے ہیں. مطلب ہم بچوں کو یعنی ان چیزوں میں اور اسی کو صحیح کرنے کی جدوجہد ہے. مطلب ہم اس کو تربیہ تحریک کا نام دیتے ہیں، جو ہم ساری اسٹرگل ہے ہم تربیہ موومنٹ کا نام دیتے ہیں. تربیہ موومنٹ کو آپ ایک آبجیکٹو یہ کہہ لیں کہ فزیکل میچیورٹی کو پہنچنے سے پہلے انٹلیکچوئل اور ایموشنل میچیورٹی بھی اللہ کرے کہ اولادوں کو نصیب ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں گے 40 سال اور 30 سال کی عمر میں بعض اوقات ایک آدمی شادی کر رہا ہے، 25 سال کی عمر میں کر رہا ہے، لیکن وہ آپ کہیں گے کہ اس کرائیٹیریا پہ تو وہ بھی پورا نہیں اتر رہا، ماسٹرز کیا ہوا ہے اس نے. آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں؟ اور یہ کوئی غیر مناسب مطلب کہہ لیجئے کہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اس لیول پر آ جائے، یہ مناسب ہے؟ کیا لگتا؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے، دیکھیں یہ طلاق ہے نا،
کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں صرف طلاق کے تصور پہ کبھی اگر زندگی رہی تو میں بات کروں گا، لیکن مختصر میں ایک بات کر دوں. کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ ایک لفظ ہے نا، فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے 10 سال بہت محبت بھی کی، بڑی خدمت بھی کی، ایک لفظ اس سے یہ نکلا ہے، ایک لفظ. تو اگر ہم کہیں کہ بھئی اس نے اتنی محبت کی، اتنی خدمت کی، اتنی قربانی دی، سب کچھ اتنا سب کچھ کیا، ایک لفظ ہی تو کہا ہے اور 3 دفعہ کہہ دیا وہ لفظ، تو بیوی کہے چلو میں نے معاف کیا، کوئی بات نہیں، آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا، کوئی بات نہیں، معاف. کیا پاسبل ہے؟ تو یہ ایک لفظ، اس سے کئی باتیں سمجھ آتی ہیں. پہلی بات سمجھ آتی ہے لفظ کی حرمت ہوتی ہے. لفظ بہت قیمتی اور معتبر، اللہ نے لفظ کو معتبر بنایا ہے. لفظ کو اس لیے معتبر بنایا ہے کہ اپنا کلام لفظ کی صورت میں عطا کیا ہے. دوسری بات یہ کہ میں اپنے ہوش و حواس میں رہوں. اگر میں ایموشنز کے کنٹرول میں ہوں تو میں تو کچھ بھی بک دوں گا. آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی زبان سے یہ لفظ جذباتی ہو کے نکل گیا؟ آپ جانتے ہیں؟ ہم میں سے اس محفل میں ہر آدمی ایسے 4 آدمیوں کو کم از کم جانتا ہوگا. بہت سے کو جانتے ہوں گے. آپ کہیں گے فلانا اتنا صحیح تھا، میں ایک دن غلطی میں جوش میں بول گیا. جانتے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بایولوجیکل، یعنی بچہ پیدا کر سکنے کی صلاحیت تو ایک چیز ہے، لیکن ایموشنل صلاحیت بھی تو ایک چیز ہے نا، اور عقل بھی تو ایک چیز ہے نا. اللہ نے تو اس پورے مجموعے کے ساتھ ایک گھرانہ تو اس صورت میں بنے گا نا. یہ بات اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آئے اور ہماری تعلیم و تربیہ میں ممکن ہو. تو تعلیم و تربیہ کا گول یہ ہے کہ بلوغت، جسمانی بلوغت سے پہلے ایموشنل اور انٹلیکچوئل میچورٹی ماں اور باپ کی اصل ذمہ داری ہے، اور پھر جو بھی تعلیمی سلسلہ ہے اس میں بھی یہی کام ہونا ہے، وہ اس لیول پہ آئے. لیکن اس کے کما سکنے کی صلاحیت ہم پیدا کر دیتے ہیں، باقی کام نہیں کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی شادی کرنے کے لیے ایک ہی چیز چاہیے، کمانا آتا ہو. لیکن اگر میں کہوں شادی کرنے کے لیے ایک اور چیز چاہیے، جذبات کو اپنے قابو میں رکھنا آتا ہو، جذبات کی رو میں بہنا نہ آتا ہو، یہ تو ہمارے لیے کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے. اور جب وہ کرائیٹیریا نہیں ہے نا، تو اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ وہ نظر ہی نہیں ہے چیزوں کو سمجھنے کی. اپنی زندگی کے فیصلے کسی اصول، کسی منطق، کسی لاجک کے اوپر کریں. یہ انٹلیکچوئل میچورٹی بہت سادہ سمپل سی بات ہے، بہت مشکل بات نہیں کہہ رہا میں. یہ بات واضح ہو رہی؟ جی اور کوئی سوال؟ جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شفیق میرا نام ہے سر. پہلے تو میں تمام لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کروں سر کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور اتنی سیمینار اور وغیرہ سب سے ایک پیغام کی خوشی حاصل کی ہم سب، اور لوگوں کو کچھ حد تک علم آپ پہ بھی حاصل ہوا ہوگا. اسی میں سر میرا سوال یہ ہے کہ ان ساتھ جو آپ نے چیزیں بتائیں کو حاصل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دوسرا آپ نے وہ مزہ اور خوشی کا جو بتایا تھا آئس کریم والا واقعہ ہے، آئس کریم کھانے کا تو مزہ ملے گا. آئس کریم کھلانا اپنے بچوں کو بندہ کر دیجیے گا، کیونکہ بچوں کو آئس کریم کھا کے جو ہے نا آپ کو بہت خوشی حاصل ہوتی ہے. تو تھوڑا سا کیونکہ آئس کریم اگر بچے کھاتے ہیں تو ہمیں تو خوشی ملتی ہے نا، ہمیں اپنے کھانے سے لذت ملتی ہے. تو بچوں کو آئس کریم کھلانا بندہ کریں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک محبت اور لسٹ کا آپ نے کہا تھا، اللہ و لسٹ بیگم کی فرمائش ہوتی ہے 25 جوتے اس میں روزہ موجود ہے، پھر 26واں دیکھنا ہے. صحیح ہے خواہش میری ضرورت ان کی خواہش نہ لے. وہ 25 جوتے کے بعد بھی اگر 26 کی خواہش کرتی ہے تو سر تھوڑا سا تو مطلب سوچنا چاہیے کہ شوہر کی جیب میں زیادہ خرچہ نہ پڑے، ٹھیک ہے. اور لاسٹ سر کوئی بھی مطلب لائف جو ہے نا بغیر ڈس ایگریمنٹ کی نہیں ہو سکتی. آپ اپنا بار بار کہتے ہیں میرا مشاہدہ تجربہ نہیں ہے، تو آپ کی سر کبھی اپنی بیوی سے کوئی انبن نہیں ہوئی جیسے ہماری تو ہوتی ہے 27 سال ہو گئے ہوتی ہے، تو جن کے 3 سال میں ان کی بھی ہوگی. تو یہ مطلب ایک وہ ہوتا ہے جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب آپ کا پیچ اپ ہوتا ہے تو اس میں الگ طرح کی خوشی ملتی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں تھی، اگر پلیز. اللہ آپ کو اجر دے. ماشاءاللہ بہت اچھے آپ کے سوالات. اور ایک چیز ہے ڈس ایگریمنٹ، یہ بہت فطری ہے.